آئیے میں آپ کو ایک ایسے واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں جو ہمارے اور آپ کے ہوش اڑا دے. سنیے, ایسی مثال آپ نے نہیں سنی ہوگی. میری ماں بہنیں سن رہی ہیں, پردے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, ذرا غور سے سنیں. میں بہت آہستہ اور بہت ٹھوس لفظ اردو کے استعمال نہیں کر رہا ہوں, بہت آسان ہندی اور اردو کے ورڈ استعمال کرتا پڑتا مجھے بنگال میں, تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں. اب کوئی اٹھے گا نہیں, یہ واقعہ جب تک میں سنا رہا ہوں تب تک کوئی نہ اٹھے. پیشاب اگر لگ رہا ہو تو یہی کر لو, لیکن اٹھو نہیں. ذرا سنیے گا, غور سے سننا. خانہ کعبہ جنہوں نے دیکھا ہوگا, گئے ہوں گے, انہوں نے دیکھا ہے, اور جنہوں نے وہاں نہیں گئے ہوں گے تو انہوں نے ٹی وی میں, فوٹو میں, پوسٹر میں دیکھا ہوگا. کعبہ, ایک رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر. خانہ کعبہ کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے, رمضان کا, آج سے تراویح شروع ہوں گی. اعلان ہوتے ہی لوگ مسجدوں کی طرف بھاگنے لگے, امام حرم کے پیچھے تراویح پڑھنا چاہتے ہیں. 1 رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر ہے. آج امام حرم کے پیچھے نماز پڑھے. ادھر ادھر سے بھی لوگ آنے لگے, مکے کے گھر گھر خالی ہونے لگا, لوگ خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگے. دھیرے دھیرے پہلی تراویح ختم ہو جاتی ہے, اپنے گھروں میں لوگ آ گئے. صبح فجر کی نماز سے پہلے لوگ سحری کرتے ہیں, طرح طرح کی نعمتیں کھاتے ہیں. یار تمہارا موبائل انٹرنیشنل ہے کیا یار؟ ایک بار سیٹ نہیں کر پا رہے ہیں, بار بار کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی. اب میں بھول گیا, یہی ہوتا ہے نا. خانہ کعبہ کی طرف لوگ جا رہے ہیں, پہلی سحری کرتے ہیں, پہلی سحری. اور سحری کے بعد یہ امید ہے, یہ تمنا ہے کہ ہم امام حرم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھیں. اور سنیے, ابھی آپ سنیں گے تو کوئی شاید پتھر دل انسان ہو جس کے آنکھ سے آنسو نہ آئے, وہ پتھر ہی دل ہوگا جس کے آنکھ میں آنسو نہ آ جائے. اس واقعے کو سنیے آپ. امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں, طرح طرح کی نعمتیں کھائی جا رہی ہیں, سحری ہو رہی ہے. سحری میں ہر قسم کے آئٹم رکھے ہوئے ہیں, اور مکے میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جس گھر میں سحری کرنے کے بعد اس گھر کا آدمی خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے نہ جانا چاہتا ہو. سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے, فجر کی اذان کی آواز آنے لگتی ہے, کعبے کا مؤذن اذان دیتا ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر کی یہ ندا, یہ آواز جبل ابو قبیس سے ٹکراتے ہوئے, قینقاع سے ٹکراتے ہوئے, عرب کے ارد گرد گھاٹیوں سے اللہ اکبر کی آواز پہاڑیوں سے ٹکراتے ہوئے خانہ کعبہ کے غلاف سے ٹکراتی ہے. اس آواز کو سننے کے بعد مکے کا ایک ایک آدمی خانہ کعبہ کی طرف امام حرم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتا ہے. لیکن اسی مکے کے اندر تھوڑی دوری پر, 2-3 کلومیٹر کی دوری پر, ایک 86 ایئرس اولڈ 86 سال کا بوڑھا آدمی رہتا ہے, اور پورے مکے کے اندر اس سے زیادہ غریب گھر کوئی نہیں ہے. 86 سال کا بوڑھا, اس کی 4 جوان بیٹیاں. سنو, میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں میں کیا کیا بتایا. 4 بیٹیاں, 2 بہنیں, کتنے ہو گئے؟ 6. اس کی 4 بیٹیاں ہیں, 2 بہنیں اور ایک بوڑھی ساس. اس کی بھی ذمہ داری اسی بوڑھے آدمی کے اوپر, اور مسکین بیوی, غریب. کتنے ہو گئے؟ 8. اور خود ایک 9. بوڑھا آدمی 86 سال کا, پیر کمزور ہو چکے ہیں, زیادہ چل پھر نہیں سکتا ہے,
تو وہ دو نہیں کر سکتا ہے. کوئی جوان بیٹا نہیں ہے جو بڑھاپے میں سہارا بن سکے. 4 بیٹیاں ہیں جن کی شادی کرانا ہے, 2 بہنیں ان کی بھی شادی کرانا ہے. بوڑھی ساس ہے, جب تک وہ زندہ ہے اس کو کھلانا اور پلانا ہے اس کا کوئی نہیں ہے, اور بیوی کی ذمہ داری تو ویسے ہی عائد ہے. 8 لوگوں کی کفالت اس کے اوپر. صبح سحری کھانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے, سوکھی روٹی کے ٹکڑے. رات کے اندھیرے میں چپکے سے پانی میں بھگو دیتا ہے, سحری کے ٹائم پر اٹھ کر سب کو کھلاتا ہے, خود کھاتا ہے, پانی کے چند گھونٹ پیتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے. ان کے علاوہ بھی ایک اور چیز ہے, سب کے پاس جو کپڑے پہنے ہوئی ہیں, 4 بیٹیاں, 2 بہنیں, ساس اور بیوی, وہ ایک ہی کپڑا ہے اور وہ کپڑے بھی کئی جگہ سے پھٹے ہوئے, ان کے دامن پھٹے ہوئے. یہ بوڑھا آدمی جو قمیص پہنتا ہے, جو چادر اوڑھتا ہے, پہلے خود نماز پڑھتا ہے, پھر اپنی بیوی کو چادر دیتا ہے, پھر بیوی نماز پڑھتی ہے, اس کے بعد ایک ایک کر کے اپنی بیٹیوں کو دیتا ہے, بیٹیاں, پھر بہنیں, پھر ساس, اس طریقے سے باری باری ایک ایک کر کے نماز ادا کرتی ہیں. مکے کے اندر سب لوگ خانہ کعبہ میں جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. طرح طرح کی کیسے بنے گا, دیکھیے سورج تھوڑا سا چمکنے دیجئے, آپ گھر سے باہر نکلیے, شاید اللہ کچھ برکت دے دے, کچھ محنت کریے, کھجور کے سوکھے ٹکڑے مل جائیں یا روٹی کے چند ٹکڑے مل جائیں تو وہ لے کے آئیے. بوڑھا آدمی قرآن کی تلاوت کر کے گزرتا ہے, اے اللہ مجھے کچھ مزدوری دے دے, اے اللہ مجھے مزدوری دلا دے, میں حرام روزی نہیں کمانا چاہتا, اللہ مجھے کچھ مزدوری دلا دے, میں اپنے بیوی بچوں کا, بیٹی کا, بہنوں کا پیٹ بھرنا چاہتا ہوں. یہ دعا کر کے گھر سے نکلتا ہے, ایک ایک دروازے پہ جا کر کہتا ہے تمہارے پاس کوئی کام ہو تو بتاؤ, برتن مانجنے کا ہو وہ بتاؤ, سامان اٹھانے کا ہو وہ بتاؤ. لوگ کام تو کروانا چاہتے لیکن عمر دیکھتے 86 سال, یہ کیا کام کرے گا, 5 منٹ کا کام 1 گھنٹے میں کرے گا. شکل دیکھتے, زندگی دیکھتے, بڑھاپا دیکھتے, لاغری دیکھتے, کمزوری دیکھتے, ویکنیس دیکھتے, منع کر دیتے میرے پاس کوئی کام نہیں. کہیں نہ کہیں ڈس بیلنس ہو جائے گی. تقریباً 9-10 بجے کا ایسے کوئی ٹائم ہوگا, کوئی مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں. خواتین ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جنگل کی طرف پہنچ جاتا ہے, صحرا ہے, جنگل ہے, وہیں بیٹھ جاتا ہے, کمزور ہے, بیٹھ جاتا ہے. ایک بہت بڑی رحمت بتایا ہے, مجھے موت ہی آ جائے, اور آپ دیکھیں لیکن عالم ہے, یہ بیٹیاں جن گھروں میں تجربے کار ہے, علم سے واقف ہے, کہتا ہے ہم موت کی دعا بھی تو نہیں کر سکتے. ایسے باپوں کو شاید تھوڑی دیر کے لیے سوچتا ہے کہ خودکشی کر لوں, مر جاؤں, کم سے کم ان جھمیلوں سے تو میری زندگی دور ہوگی. پھر سوچتا ہے کہ اگر خودکشی کر کے مر گیا تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا, یہ بھی تو حرام ہے. ایک لکڑی کا تنکا ہاتھ میں لیتا ہے, زمین کریدنے لگتا ہے اور سوچنے لگتا ہے اللہ میں کیا کروں. تھوڑی دیر کے بعد سوچتا ہے کہ گھر جاؤں گا, 4 بیٹیاں, 2 بہنیں, بیوی ہے, ساس ہے, پوچھے گی کیا کما کر لائے ہو, کیا جواب دوں گا. زمین کریدتا جا رہا ہے اور یہ سوچتا جا رہا ہے, اچانک اس کا ہاتھ کسی چیز سے ٹکراتا ہے. زمین کو کرید رہا ہے اور کریدتے کریدتے اچانک اس کا ہاتھ ٹکراتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ڈر گیا, یہ کوئی سانپ ہے.
پھر یہ سوچ کر ہاتھ آگے بڑھا دیا سانپ ہی ہو ڈس لے, ایک بار ڈسے گا میں مر جاؤں گا اس کے زہر سے, یہ خودکشی تو نہیں کہلائے گی, ہم نے تو کوئی جان بوجھ کر ہاتھ نہیں بڑھایا. یہ سوچ کر اس نے ہاتھ آگے بڑھا دیا, لیکن وہ سانپ نہیں, ایک بیلٹ ملی, اس کو اردو میں ہومیانی بولتے ہیں, آپ کے ہاں اس کو کیا کچھ بولتے ہوں گے, چمڑے کی ہوتی ہے, حاجی لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں تو وہ بیلٹ نما ہوتی ہے نا, وہ یہاں کچھ رکھ لو سامان امان کمر پہ باندھ لیتے ہیں, اس کو اردو میں ہومیانی کہتے ہیں. تو میں وہی لفظ بولوں گا ہومیانی, آپ سمجھے, آپ اپنے حساب سے اس کو سمجھتے رہیے گا. کیا بولتے ہیں اب جو بھی بولتے ہو. تو وہ تھیلی, اچانک اس نے ہاتھ جیسی بڑھایا تو پتا چلا کہ وہ تھیلی ہے. اس نے کہا دیکھ لیں, ہاتھ لگا کے اٹھا لیا, کھولا, کھولتا ہے تو کیا دیکھتا ہے, اس میں سونے کے سکے ہیں جس کو دینار کہتے ہیں. دینار, دینار اشرفی الگ چیز ہوتی ہے, درہم الگ ہوتا ہے, دینار الگ. دینار سونے کا سکہ, دینار. وہ گننے بیٹھ گیا, جب گنتا ہے تو پورا 1000 دینار. تھوڑی دیر کے لیے چہرے پر خوشی آتی ہے, اللہ میری غریبی کے دن کٹ گئے, 1000 سونے کے دینار مجھے مل گئے, اب میری بیٹیوں کی, میری بہنوں کی شادی آرام سے ہو جائے گی اور میری زندگی بھی آسانی سے اب کٹ جائے گی. لیکن یہ خوشی تھوڑی دیر کے لیے تھی. عالم تھا, جانتا تھا مسئلہ, اور آپ بھی مسئلہ یاد رکھنا. آیا ابو الغیاس, یہ مال تیرا نہیں ہے, اس کو کہتے ہیں تقوی. یہاں مل جائے رفو چکر. اور کون ہے؟ محمد جرجیس. کون ہے؟ محمد اسلم, محمد اکرم, محمد اظہر. اکیلا ہے, جنگل ہے, صحرا ہے, کوئی نہیں ہے, ہومیانی ملی ہے, 1000 سونے کے سکے, 1000 دینار. تھوڑی دیر کے لیے خوشی ہوئی, اب تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, سب کی شادی. لیکن یہ خوشی تھوڑی دیر کے لیے تھی, تھوڑی دیر کے لیے. اے ابو الغیاس, یہ مال تمہارا نہیں ہے, تم کیوں خوش ہو رہے ہو؟ یہ لقطہ ہے, لقطہ عربی زبان میں زمین پر گرے پڑے ہوئے مال کو لقطہ کہتے ہیں, گرا پڑا مال. جب یہ مال مل جائے تو اب ذمہ داری تمہارے اوپر عائد یہ ہوتی ہے کہ 1 سال تک اعلان کرو, صاحب مجھے کوئی چیز ملی ہے, اگر کسی کی ہو تو اپنی پہچان بتا کر لے جاؤ, 1 سال تک. اور آج کے زمانے میں تو بہت آسان ہے, واٹس ایپ پہ ڈالو, فیس بک پہ ڈالو, ادھر ڈالو, ادھر ڈالو, پتا چلے گا. 1 سال تک کیا, صبح اعلان کرو گے, ڈالو گے, شام تک ہی آ جائے گا آدمی میرا اعلان دیتا. 1 سال تک تمہیں اعلان کرنا پڑے گا. اور جب 1 سال تک کوئی نہ آئے, کوئی مال لینے والا نہ ملے, اس کا مالک نہ ملے, تب تم کچھ پرسنٹ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے پھر تم اس کو استعمال کر سکتے ہو. لیکن 1 سال تک میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں؟ یہ 86 سال کا بوڑھا کہتا اللہ یہ کون سی مصیبت میں پڑ گیا. پھر سوچتا ہے کہ بلا مصیبت اپنے اوپر نہ لو, اس کو لے جاؤں تو 1 سال تک اعلان کروں گا, اور 1 سال تک پتہ نہیں کوئی مل گیا مال کا مالک تو اس کو دینا پڑے گا, پھر میرے پاس کچھ نہیں ہے. یہ ذمہ داری کون نبھائے گا, اور 1 سال تک کون زندہ رہے گا؟ سوچتا ہے کہ اس کو یہی چھوڑ دو اور آگے بڑھ جاؤ, ہم اس مصیبت میں نہیں پڑیں گے. لیکن عالم تھا, مسئلہ جانتا تھا, اب اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہو. اگر کسی چیز پہ نظر پڑ گئی تمہاری, جیسے 1000 کا نوٹ اب تو چلتا ہی نہیں, 2000 کا نوٹ پڑا ہے, آپ کی نظر پڑ گئی, اگر آپ نے دیکھ لیا نہیں میں نہیں اٹھاؤں گا, پتہ نہیں کس کا ہے, آپ آگے بڑھ گئے, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لیکن پرس اگر آپ کو پڑا ہوا مل گیا
اب آپ نے کھول کے دیکھا اس میں 2000 روپے ہیں، تو بند کیا اور ڈال دیا، نہیں ہمیں مطلب نہیں ہے، اب آپ نہیں ڈال سکتے ہیں۔ پرس کو دیکھ کر آگے بڑھ گئے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن پرس کو اگر آپ نے اٹھا لیا اور دیکھ لیا اور اس کے بعد بند کر کے آپ ڈالنا چاہیں تو آپ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ اب ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہو گئی، کیونکہ آپ نے اس کو چھو لیا ہے، اب اس کو اس کے مالک تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ سمجھ رہے ہیں بنگلہ ہے؟ سمجھ رہے نا میں جو بول رہا ہوں؟ پوچھ لینا اپنے گھر کی عورتوں سے، نہیں سمجھے تو آپ سمجھا دینا ان کو۔ زندگی میں ایک بنگلہ لفظ بولا، بعد میں پتہ چلا وہ بھی غلط بول گیا، اس لیے میں وہ بھی نہیں بولتا ہوں۔ کلیہ چک میں ایک ورڈ بولا تھا میں بنگلہ میں، بعد میں لوگوں نے بتایا کہ مولانا صاحب زندگی میں پہلے بار بولے بھی ہو تو وہ بھی غلط بول گئے۔ ہم نے کہا اب نہیں بولوں گا، چھوڑو۔ تو اب سنیے کیا کہا اس نے، اب کیا کروں میں، چھوڑ بھی نہیں سکتا، اللہ یہ کیا ہو، اٹھا لیا، چلو چھپا لیا۔ تقریباً 10:30 11 بجے کا ٹائم ہوگا آج کے حساب سے، چپکے سے اپنے گھر کی طرف جا رہا ہے، شوروں کی طرح جا رہا ہے تاکہ بیوی کی نظر نہ پڑ جائے۔ اگر گھر کی عورتوں نے دیکھ لیا تو ایک اور مصیبت، وہ آج سے خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں گی اور میرا ایمان کمزور کرنے کی کوشش کریں گی۔ چھپاتا ہے کہیں، دھیرے سے چپکے سے دروازہ کھول کے اندر دھیرے دھیرے جاتا ہے۔ لکڑی کی ایک الماری ہے، کھولتا ہے، اس میں رکھنا چاہتا ہے کہ اس کی بیوی کی نظر پڑ جاتی ہے۔ آیا ابو الغیاث کیا رکھ رہے ہو؟ جلدی سے بند کیا، کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں۔ اور جب آدمی ایسے بولے گا تو جو اور نہ شک کرتا ہو وہ بھی کرنے لگے، نہیں کچھ چھپا رہے ہو، نہیں کچھ نہیں۔ آئے لبابا، بیوی کا نام کیا تھا؟ لبابا۔ آئے لبابا خوش نہیں ہے؟ نہیں۔ آئے میرے پیارے شوہر، 50 سال سے زیادہ زندگی میں نے آپ کے ساتھ گزاری ہے، کبھی مجھ سے کوئی چیز نہیں چھپائی ہے، آج کیا چھپا رہے ہو؟ بیوی قریب جاتی ہے، لکڑی کی الماری کھولتی ہے، یہ کیا ہے؟ سر نیچے کھول کے خود دیکھتی ہے اس تھیلی کو تو سونے کے سکے دینار، 1000 سونے کے سکوں کو دیکھ کر خوشی سے چہرہ تلملا اٹھتا ہے۔ کہتے میرے پیارے شوہر یہ تمہیں کہاں مل گئی؟ پورا واقعہ سنا دیا، کہا چلو 1 دینار لے لو، شام کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر لو، کپڑے اپنے لے آؤ، ہم لوگ پرانے کپڑے کب تک پہنیں گے؟ ابو الغیاث نے کہا لبابا تم جانتی ہو میری عمر 86 سال کی ہو چکی ہے، یہ مال میرا نہیں ہے، قبر کے قریب میں پہنچ چکا ہوں، میں نے 86 سال تک اپنی زندگی کو گناہ سے اور حرام کاری سے بچایا ہے، اور تم عمر کے اس دہلیز پر، جہاں میں قبر کی دہلیز پر پہنچ چکا ہوں، اس وقت تم مجھ سے امانت میں خیانت کرنے کے لیے کہہ رہی ہو۔ اگر مجھے موت آ گئی، 2-4 دینار اگر میں نے خرچ کر لیے تو اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ نہیں، آئے میری بیوی یہ مجھے جائز نہیں ہے، جب تک کہ میں 1 سال تک اس کا اعلان نہ کروں میں مکے جا رہا ہوں، خانہ کعبہ جا رہا ہوں، ظہر کی نماز پڑھوں گا، شاید وہ اعلان کروں اور کوئی ضرورت مند ہو یا جس کی یہ تھیلی ہو اس کا مالک مجھے مل جائے۔ بیوی بھی دلیل دے رہی ہے، اے میرے شوہر آپ چوری کر کے لائے؟ کہا نہیں۔ آپ نے کسی کا ڈاکہ ڈالا ہے؟ کہا نہیں۔ اے میرے شوہر یہ آپ کو زمین پر پڑا ہوا ملا ہے، اللہ بھی ہماری حالت دیکھ رہا ہے، ہم لوگ اتنے غریب ہیں، اس حال میں زندگی گزار رہے ہیں، اب تو ہمارے لیے مرا ہوا جانور بھی حلال ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ جب یہ زندگی کے دن ہمارے ہوں تو اگر 1 دینار 2 دینار آپ خرچ کر لیں گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ جس کا مال ہے اگر وہ مل بھی گیا تو تھوڑا بہت خرچ ہو جائے گا، بقیہ اس کو دے دیں گے، لے جا، لیکن مجھے امید نہیں ہے کہ وہ ملے گا۔ کہا میری بیوی ہرگز نہیں، 1 سال تک میں اس میں سے 1 دینار بھی خرچ نہیں کر سکتا۔ لبابا کہتی ہے کیا امید ہے کہ 1 سال تک ہم اور آپ جیئیں گے؟
کا کچھ بھی ہو شریعت اپنی جگہ پر ہے. میں امانت میں خیانت اور وہ بھی عمر کے اس موڑ پر کی قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہو, میں یہ بے ایمانی میں امانت داری میں خیانت نہیں کر سکتا. لبابہ کہتی ہے نہیں, میں 1 دینار نکالنے جا رہی ہوں, جاؤ تم بازار سے کھانا پینا سبزی کپڑے لے کر آؤ. بوڑھے کو غصہ آتا ہے. 86 سال کا ابو الغیاث کہتا ہے اے میری بیوی, اگر ہمیانی کھل گئی اور 1 دینار بھی اگر اس میں سے نکل گیا تو تجھ پر طلاق. یہ تھا جذبہ. میرے شوہر 86 سال کی زندگی میں آپ نے کبھی طلاق کا لفظ اپنے منہ سے نہیں نکالا.